بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. برادران اسلام، قرآن کریم میں جو بات ایک موضوع بار بار ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے فساد فی الارض. زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ فساد فی الارض کیا ہے اور یہ مفسدین جو فساد پھیلاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہی چیز ہماری اس معیشت کو، معاشرت کو تباہ کرتی ہے. جب اس قسم کے مفسدین جو اپنے فساد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر طرح سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، قوموں کو لوٹتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، خراب کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کہیں لوٹ مار کے ذریعے سے، کہیں بے حیائی عریانی فحاشی پھیلانے کے ذریعے سے، کہیں بد امنی کے ذریعے سے، کہیں غلط فیصلوں کے ذریعے سے، کہیں اور طریقوں کے ذریعے سے. تو یہی وہ فساد فی الارض ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی جرم کی وجہ سے ہی معاشرے میں تباہی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے. تو یہ فساد کیا ہے؟ اس سے مراد وہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے اعتدال اور توازن کھو بیٹھے اور اپنے اعتدال سے نکل جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو. تو جب اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے، تو وہی چیز پھر فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کو سختی سے منع فرمایا، بار بار ذکر کیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، مت یہ حرکتیں کرو کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز میں تباہی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز اپنے اعتدال سے ہٹ جاتی ہے. تو پھر وہاں پر توازن قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے 5 مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس طرح کا فساد پھیلانا یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی، ایسا گناہ ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایسا ایک یہ گناہ ہے کہ جس کے نتائج بہت ہی برے ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہی فرمایا گیا کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کی اطاعت مت کرو جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس میں اصلاح نہیں کرتے. تو ایک تو اصلاح کا معاملہ ہے کہ اصلاح کی جائے، بھلائی کی جائے، نیکی کو پھیلایا جائے، اچھی باتوں کو آگے پھیلایا جائے، یہ اصلاح ہے. اس کے مقابلے میں فساد فی الارض، کہ جتنا بھی خرابی ہو، جتنی بھی فحاشی عریانی، بے حیائی، بدکاری، بدکرداری بڑھتی جائے، وہی چیز فساد فی الارض ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس معاشرے میں
کہ کہیں ہمارے اس میڈیا کے ذریعے سے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہیں ہمارے ان چینلز کے ذریعے سے، کہیں اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے یہی فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے معاشرہ اپنی تباہی کے بعد چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال، اب چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، کہ یہیں پہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعے کا خطبہ سننے آئے ہیں، کتنے ہی لوگ اس وقت اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کسی اپنی چوپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ مسجد آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، یہاں پر بھی شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے وبا کے لیے ماسک تو لگا لیے، لیکن شیطان سے بچنے کا کوئی ماسک بھی استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اس کے لیے بھی اپنے بچنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ یہی ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسی مفسدین کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، انہی فساد فی الارض والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جن کا کام معاشرے کو خراب کرنا ہوتا ہے، تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جہاں پہ یہ فساد پھیلتا ہے اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کو تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، ہم کس طرح جی رہے ہیں، کس طرح مہنگائی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، دوسری طرف طرح طرح کے عقائد کو خراب کرنے کی کوششیں ہیں، تیسری طرف یہی عریانی فحاشی بے حیائی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ امن و امان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت باقی نہیں رہتی ہے۔ وہ اسی لیے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اصلاح ممکن نہیں رہتی جب نعمت ہی نہیں رہی آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس بستی کی کہ جو کہ امن و امان سے تھی، اطمینان و سکون سے تھی، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی کھٹکا نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کہیں سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے، کہیں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، کہیں پہ بیریئر نہیں لگے ہوئے تھے۔ اب سب کچھ آ گیا۔ یہی ہے خوف کی علامت، یہی ہے کہ امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ ہر شخص ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی، اب امن و امان نہیں رہا، ہر شخص اسی ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسری نعمت جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کا رزق وافر مقدار میں آیا کرتا تھا، ہر طرح سے اس کی فراوانی تھی۔ یہی آپ کا ملک، یہی آپ کا پنجاب، جہاں پہ زرخیز مٹی ہے، انتہائی ہنرمند کارکن ہیں، انتہائی مشقت والے کرنے والے کسان ہیں، پانی کی فراوانی تھی، زرخیز زمین تھی، چاروں موسم تھے، اور یہی پنجاب پورے ہندوستان کو کھلایا کرتا تھا۔ اور اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہمیں بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں گندم لا رہے ہیں، کہیں چینی لا رہے ہیں، کہیں کچھ اور لا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ غذائی امن ختم ہو چکا ہے۔ تو یہی وہ فساد فی الارض کا نتیجہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں اور پھر نعمتیں باقی نہیں رہتی۔ اور پھر یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہی مفسدین فی الارض،
فساد پھیلانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ حرکتیں مت کرو، تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جو ہم یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں بہت اچھا کام ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم فساد کو اصلاح کا نام دے دیں، اس کو ایک اچھا طریقہ بتا دیں، اس کو ایک اچھائی اور نیکی کا نام دے دیں۔ اور آئیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان ضاریان جائعان باتا فی زریبت غنم اغفلها اہلها یفترسان ویأکلان بأسرع فسادا من حب المال والشرف فی دین المرء المسلم۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں اور وہ وہاں پہ پھر ان بکریوں پہ حملہ کر کے ان کو وہ کھا جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں ہوگا، وہ اتنی خرابی اور تباہی نہیں ہوگی جتنی اس سے ہوتی ہے کہ انسان مال کی محبت میں، اپنی شان و شوکت کی محبت میں مبتلا ہو جائے، دین کو بھی چھوڑ دے، لیکن صرف اس کو مقصد یہی رہے کہ میری شان، میرا دبدبا، میری سیکیورٹی، میرے آگے پیچھے لوگ، تو یہی چیز، یہی شان و شوکت ہی اس کا اصل مقصد بن جائے، مال، محبت یہی اس کا دین بن جائے، تو یہ چیز کتنی تباہ کرتی ہے۔ ان دو بھیڑیوں نے اتنی تباہی نہیں کی جتنی یہ چیزیں تباہ کرتی ہیں انسان کو، کہ انسان ہر وقت پیسے کی محبت میں، پیسے کی، مال کی، زمین کی، جائیداد کی، اسی کی محبت میں ہو۔ اس کے سامنے اگر کوئی بھائی آتا ہے تو بھائی کو مار دیا، ماں آتی ہے تو ماں کو قتل کر دیا، باپ کچھ کہتا ہے تو باپ کا گلا گھونٹ دیا، کوئی اور ہے تو اس کو گولیوں سے اڑا دیا، صرف پیسے کی خاطر، صرف مال کی خاطر۔ یہی چیز پھر اس معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں پہ سوائے قتل و غارت کے، خون ریزی کے اور کچھ نہیں ملتا، ہر بات میں فوراً ہی خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ اصل چیز کیا ہے جس سے انسان کی یہ اصلاح ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت اور خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے، وہ جسم کا حصہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمائیں کہ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، یہ ہمارا دل ہے، کہ دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے، دل کا فساد پورے جسم کا فساد ہے، پورے جسم کی تباہی ہے۔ تو یہی ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا دل پاک ہے، دل میں کوئی فساد نہیں ہے، دل میں کوئی خباثت نہیں ہے، دل میں کوئی گندگی نہیں بھری ہوئی، دل میں کوئی نجاست نہیں بھری ہوئی۔ دل جب پاکیزہ ہے تو جسم بھی پاکیزہ رہے گا، لیکن جب یہی جسم میں دل برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، نجاست میں
گندھا ہوا ہے تو وہاں پہ پھر جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ وہ جسم برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم اور احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی صفات کیا بتائی ہیں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ مفسدین فی الارض، یہ فساد پھیلانے والے لوگ کون ہیں، کیا صفات ہیں ان کی، تاکہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں، دوسروں کو بھی دیکھ لیں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہی یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خون ریز لوگ ہوتے ہیں، خون ریزی، خون بہانا، قتل و غارت، جانیں لے لینا، یہ ہے ان کی پہلی نشانی۔ اور اسی لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کیجئے وہ وقت جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں وہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ تو یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو بھی فساد کرتا ہے وہ خون بھی بہاتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ فوراً ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر دینا، یہی فساد فی الارض کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی، فرعون کے بارے میں بھی قرآن نے کیا کہا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرمائے کہ فرعون زمین میں بہت ہی متکبر ہو گیا ہے اور زمین والوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، وہ فساد پھیلانے والوں میں سے ہے۔ انہو کان من المفسدین، وہ فساد پھیلانے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، عورتوں کو اپنے لیے غلام بنا لیا، بچوں کو قتل کر ڈالا۔ اور اسی طرح یہ نشانی ہے یہودیوں کی کہ یہود جو آج تک وہی کچھ کر رہے ہیں، وہی قتل و غارت، وہی بربریت، وہی خون بہانا ان کی عادت ہے، ان کا شیوا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمائے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ کتنے گستاخ لوگ ہیں یہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، ملعون ہیں یہ لوگ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کس کو کس زیادہ کرتا جائے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن اس میں طغیاناً و کفراً، زیادتی کے ساتھ کفر ان کا بڑھتا چلا جائے گا ان کے انہی حرکتوں کی بنا سے، اور پھر ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈال دیا ہے۔ جب بھی وہ جنگ کے لیے آگ مشتعل کرتے ہیں، جنگ شروع کرتے ہیں اور پھر زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ہے ان یہودیوں کی عادت، یہودیوں کا طریقہ کہ وہ اسی طرح جنگ بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں،
آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کو بے گھر کر کے اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امانتیں ہیں مال کی صورت میں کسی حکومت کے پاس ہیں، اس میں کرپشن کرنا، اس میں سے مال لوٹنا، کہ اس میں سے مال لے لے کے اپنے جیبوں میں بھر لینا، یہی چیز چاہے چوری کے ذریعے سے ہو، ڈاکے کے ذریعے سے ہو، جھوٹ بول کے ہو، کسی طور سے بھی ہو، تو یہی چیز تباہ کر دیتی ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب فرمایا گیا ان لوگوں کے بارے میں، قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا، وہ اور آگے بڑھ کر پوچھا کہ تم کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کو لائے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہ اللہ کی قسم، ہم تمہاری زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں، ہم فساد کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی ہم چور ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم یہی کہ فساد فی الارض کی ایک نشانی یہ چوری ہے، مال کی چوری ہے، حکومت کا مال ہو، کسی کا عام ہو یا خاص ہو، کرپشن، یہی سب سے بڑا جرم، یہی فساد فی الارض کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، خوف زدہ کرنا ہے، دہشت پھیلانا ہے، یہ تمام چیزیں یہی مفسدین فی الارض کی نشانی ہے۔ تو فرمائیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی باتیں دنیا کے بارے میں آپ کو بہت اچھی لگیں گی، بہت ہی شاندار باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ کہہ رہتا ہے اپنے دل میں ہے، جبکہ وہ کیا ہے، انتہائی جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اور جب زمین میں وہ چلتا ہے تو کوشش کرتا ہے فساد پھیلانے کی۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لوگوں کی کھیتیاں اجاڑنے کی، لوگوں کی نسلیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہی لوگ جو اس طرح لوگوں کی زمینیں اجاڑ دینا، کھیتیاں اجاڑ دینا، لوگوں کی نسلیں تباہ کر دینا، یہی ان مفسدین کا معاملہ ہے۔ اور اسی لیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے، ایسے لوگ جو کس طرح کی لوٹ مار کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ فرمائے کہ بے شک ان لوگوں کی جزا یہ ہے، ان لوگوں کی سزا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ، ان کی ہے کہ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 4 سزائیں بیان کی ہیں ایسے لوگوں کی جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں قتل و غارت کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ سزائیں دی جائیں گی تبھی صحیح معنی میں بات بنے گی۔ اگر یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی تبھی تو یہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے کہ نہ ہم چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، نہ ڈاکو کو قتل کرتے ہیں، نہ اس کو سولی پہ چڑھاتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں، بلکہ بڑے پیار سے اسے عمر قید کی سزا دے دیتے ہیں۔ اور پھر کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ نکل کے بڑے بہادری سے کہتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا۔ یہ ہے جرم کی سزا۔ اس سے جرم بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ جرم ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اسی صورت میں امن قائم ہو سکتا ہے کہ جب آپ قاتل کی گردن اس کے جسم سے ہٹا دیں گے، اڑا دیں گے، تبھی ایک قاتل سوچے گا پہلے کہ اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔ چور کا جب تک کہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے اس وقت تک چوری نہیں رکے گی، جب تک ان ڈاکوؤں کو سزا نہیں دیں گے جو دن دہاڑے لوگوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں، ہائی ویز پہ اور روڈز پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کو یہ سزا نہیں ملے گی تو امن نہیں ہوگا، یہی فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی نوکدار چیز سے، کوئی چھری ہے، کوئی چاقو ہے، کوئی خنجر ہے، کوئی تلوار ہے، اس کے ذریعے سے اگر اشارہ بھی کیا اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ملعون ہے وہ شخص کہ اپنے سے ایک مسلمان بھائی کو اس طرح خوف زدہ کرنا، کسی چھری چیز سے، چاقو سے، پستول سے، گن سے، تو فرمائیں کہ اس شخص کو فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، چاہے اس کا بھائی ہو یا اس کے قریبی کوئی شخص ہو۔ اسی طرح انہی کی صفات میں سے یہ ہے قطع رحمی کرنا، قطع رحمی کر کے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کو کہا ہے اس کو کاٹتے ہیں، صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح قطع رحمی کے ذریعے سے ایک بنیاد ڈال دی ہے، ایک فساد کا بیج بو دیا ہے کہ وہی چیز پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ غداری ہے، خیانت ہے، بدعہدی ہے، یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو اسی لیے پھر ان کے ذریعے سے یہی چیز بڑھتی چلی جاتی ہے کہ لوگ وعدہ کر کے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے، اللہ کے راہ میں لوگوں کو تباہ کرنا، روکنا، نیک کام سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا اور صحیح بات نہ بتانا، یہی ان کی فساد فی الارض کی بات ہے۔ تو لہذا پھر ان کے بارے میں یہ ایک بات بھی سن لیجئے کہ یہ بھی جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو بھی یہ لوگ بری حالت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے اس کو بھی برا کہتے ہیں، اگر کوئی تنگ لباس کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو نہیں پہچانتے، یہ صحیح بات کو سننا نہیں چاہتے، صحیح بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے پھر یہی لوگ مفسدین فی الارض ہیں۔ تو یہی معاشرہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ فساد فی الارض کے تمام راستے بند نہیں ہوں گے، جب تک کہ فساد فی الارض ختم نہیں ہوگا، اور جب تک اصلاح کی کوششیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اصلاح ہوگی، صحیح بات بتائی جائے گی، نیکی کا چلن ہوگا، معروف کی بات ہوگی، تبھی معاشرہ صحیح راہ پہ چل سکتا ہے، ورنہ یہی فساد فی الارض تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔